السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسز خان وائس اینڈ ولاگ۔ اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بس گلا تھوڑا سا خراب ہے، شاید آپ کو وائس میں پتہ چل جائے۔ لیکن آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ضرور اس خراب گلے کے ساتھ بھی کیا بینیفٹس ہیں ہوم اسکولنگ کے، یا ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کس وقت تک اسکول اگر ایڈمیشن نہیں بھی کرواتے تو کس طرح سے ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دے سکتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ میں ایک یوٹیوبر یا ولاگر ہی نہیں ہوں، ایک ٹیچر بھی ہوں، اور پچھلے کچھ عرصے سے میں نے کچھ اداروں میں بھی پڑھایا ہے، اسکولز وغیرہ میں، پرائیویٹ کالج میں، اور اس کے علاوہ میں گھر میں شام میں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں۔ اور بہت سارے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس سے ملنے کے بعد جو مجھے ایکسپیرینس حاصل ہوا اس کی بدولت آج میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکشن کروں گی کہ ہوم ٹیوشن کس حد تک بہتر ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ہوم ٹیوشن یا ہوم اسکولنگ جو ہے آپ 7 سال کی عمر تک کریں، اگر آپ کا بچہ ذہین ہے تو آپ بڑی ایج میں بھی کر سکتے ہیں۔ ماجرا کچھ یوں ہے کہ میرے پاس ہیں 2 اسٹوڈنٹ 6 اور 7 ایئر کے، اور وہ پچھلے 2 سال ایک قریبی اسکول میں جاتے رہے ہیں، اور ان اسکولوں میں 2 سال تک جانے کے باوجود پلے گروپ، نرسری اور کنڈر گارٹن یا کے جی جس کو آپ کہہ لیں، پریپ کہہ لیں، اس کی پڑھائی انہوں نے یہ کی کہ ان کو نہ حروف تہجی آتے تھے، نہ الفابیٹس آتے تھے، نہ 20 تک کاؤنٹنگ آتی تھی۔ 2 سال تک پیرنٹس فیسیں دیتے رہے اسکول میں، ان کے مرضی کے سارے ڈیز اور سارے ڈیمانڈز جتنی بھی تھی اسکول والوں کی وہ سب پوری کرتے رہے، لیکن بچے کچھ بھی نہیں سیکھ پائے۔ اور جب پیرنٹس نے سوال کیا تو انہوں نے بچوں پر ہی بات ڈال دی۔ ظاہر ہے ایک بچہ جب پلے گروپ میں یا نرسری میں جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کچھ مائیں جو ہیں وہ چند الفابیٹس یا چند حروف تہجی یا چند جو نمبر ہیں وہ سکھا دیتی ہیں کاؤنٹنگ میں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ میری ایک فرینڈ کے تھرو میرے پاس آئی اپنے بچوں کو پڑھانے کہ آپ ان کی تھوڑی بیس بنا دیں۔ نارملی میں تھوڑی بڑی کلاسز کو پڑھاتی ہوں، لیکن کیونکہ میرے اپنے بچے چھوٹے تھے تو، اور جیسے میں نے اپنی بچوں کو ڈائریکٹ 1 کلاس میں ایڈمیشن کرایا ہے گھر میں ان کی ہوم اسکولنگ کروانے کے بعد، تو میں نے اپنے ان اسٹوڈنٹس پہ بھی بھرپور توجہ دی، اور ماشاءاللہ آج 6 مہینے ہو گئے ان کو میرے پاس پڑھتے ہوئے، اور وہ ابھی 1 کلاس کا پیپر دینے کے قابل ہو گئے، جن کو حروف تہجی نہیں آتی تھی، جن کو الفابیٹس نہیں آتے تھے، جن کو کاؤنٹنگ نہیں آتی تھی۔ اب یہ تو ایک میری اپنی پرسنل جو ہے خلوص تھا، اور میری جو ہے ڈیڈیکیشن تھی، جو میں نے اتنی توجہ دی۔ نارملی ٹیوٹر بھی اتنی توجہ نہیں دیتے، ایک ماں کی طرح سے نہیں پڑھا سکتے۔ تو اس سلسلے میں میں کہنا چاہوں گی کہ وہ مائیں جو کہ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو پری جونیئر کلاسز تک، یعنی کہ پلے گروپ، نرسری اور پریپ تک پڑھا سکتی ہیں، 1 کلاس 2 کلاس تک بھی پڑھا سکتی ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ وہ اسکول کے جھنجھٹ سے آزاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ تعلیم دیں۔ اسکول جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سوشل لرننگ بھی ایک چیز ہے، لیکن ہوم اسکولنگ کے جو بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دیکھیں اسلام میں بھی ہمیں 7 سال تک بچے کو نماز سکھانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تک ماں بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، ماں اپنے گھر میں بچے کی اچھی تربیت کرے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی تربیت کرے، خود اس کے سامنے نماز پڑھیں گی، چھوٹی چھوٹی صورتیں دہرائیں گی، تو بچے بھی وہ یاد کر لیں گے، بچے سیکھیں گے۔ اور جب آپ گھر میں اپنے بچے کو خود پڑھائیں گے، ہوم اسکولنگ کریں گے، تو زیادہ توجہ سے بچہ پڑھے گا 101، کیونکہ ٹیچر جب سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، تو پوری آپ کا فوکس، آپ کی توجہ جو ہے اپنے بچے پہ ہوگی کہ وہ کتنا سیکھ رہا ہے، اور آپ اس کو ایزیلی ایک کے بعد ایک اسٹیپ کے ساتھ اس کو سکھا سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں کوئی بھی بچہ نالائق نہیں ہوتا، یا ذہین تو ہوتے ہیں، نالائق نہیں ہوتے، توجہ کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، ظاہر ہے ان کا جو کھیل کود ہے اس طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک ذہین بچوں کے لیے، ایک معصوم قسم کے بچوں کے لیے جو ہے
بہت بڑا تحفہ ہے کہ وہ صبح سویرے دوسری خواتین کے ہاتھوں میں نہیں جا رہے، وہ اپنی والدہ سے سیکھتے ہیں. اور وہ بچے جو کہ جن کی توجہ پڑھائی میں کم ہوتی ہے تو وہ بھی گھر کے اندر رہ کر والدین سے یا پھر اپنے ان کے لیے گھر میں آپ ٹیوٹر ارینج کر دیں تو ان کی اچھی ہوم اسکولنگ ہو جائے گی. کیونکہ ایک ٹیچر جب آپ کے پاس بیٹھ کے 2-3 گھنٹے توجہ سے آپ کو پڑھائے گا تو اس کا اثر اس نسبت زیادہ ہے جو کہ آپ اسکول میں بچے کو 5-6 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور وہ بہت ساری کتابوں کا اور مختلف ٹیچرز کا برڈن لے کر سیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہر ٹیچر کا انداز الگ ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے یہ سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر ٹیچر کا رویہ سمجھیں، ہر ٹیچر کے انداز کو سمجھیں اور پھر اس حساب سے پھر ایجوکیشن بھی حاصل کریں. اور ظاہر ہے ایک کلاس میں اگر 20 سے 25-30 بچے ہیں تو ٹیچر جو ہے اس کی توجہ ایک ہی بچے پر جو کم تھوڑا سا توجہ دیتا ہو پڑھائی پر اس پہ کم ہی رہتی ہے اور وہ نگلیکٹ ہوتا جاتا ہے اور اس طرح پھر وہ نالائق کہلاتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. تو ساری بات ہے توجہ کی. تو گھر میں جب آپ پڑھاتے ہیں بیسک ایجوکیشن تو ہوم اسکولنگ اس سلسلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور آسانی اور سہولت یہ بہت ضروری ہے ایجوکیشن بچوں کو دینے کے لیے. تو سب سے فلیکسیبلٹی جو ہے نا ہوم اسکولنگ کی یہی ہے کہ آپ ایزیلی ایک ٹائم فکس کر کے اس ایک ٹائم میں اپنے بچے کو کہیں بھی تھکاوٹ کے بغیر کسی اور کے حوالے کیے بغیر اور مارے پیٹے بغیر آپ پڑھا سکتے ہیں اور بچہ بھی بہت سہولت سے اور آسانی سے خوش دلی کے ساتھ آپ سے سیکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہوم اسکولنگ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بھی والدین یا ٹیوٹر آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس حد تک بچے کو سکھایا ہے اور اس حساب سے وہ اپنے بچے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو لے کر. تو اس کی جو لرننگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ پراپر توجہ ہوتی ہے. اور ہوم اسکولنگ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ آزادانہ طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا بچہ ریلیکس ماحول میں بیٹھ کر آپ کی طرف سے تعلیم کو بوجھ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے اسکولز میں جو ہے بچوں کو اس قسم کا پریشر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ بچے تعلیم حاصل کرنے سے زیادہ جو ہے وہ ٹیچر کے خوف کی وجہ سے یا کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کے نظروں میں نالائق نہ کہلائیں تو وہ ایک پریشر لے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک ارلی لیول سے ہی. تو اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. اور جو تعلیم ہمارے پاکستان میں جس انداز سے دی جا رہی ہے کہ بس بہت زیادہ لکھنا ہے اور بہت زیادہ یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی دیکھیں اسکلز ہوتے ہیں جو آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. بچوں کو صرف لکھنا اور پڑھنا اور رٹا لگانا نہیں سکھانا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ بچے کو سمجھ آئے، وہ جتنی تعلیم حاصل کرے وہ اس کو پوری طرح سے ایبزارب کرے اپنے اندر. تو یہ چیز جو ہے ہوم اسکولنگ میں بیس جو ہوتی ہے آپ کی، جس ایج میں آپ لوگ بچوں کو 3 سال 4 سال کی ایج میں اسکول بھیج دیتے ہیں تو اس ایج میں آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو گھر میں رکھ کے سکھائیں. ہوم اسکولنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ماحول کی طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات اسکول میں جو بچے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیچرز کا کچھ بیہیویئر اس قسم کا ہوتا ہے جو کہ بچوں کی ذہن پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے اور بچوں کو بدتمیز یا خراب بنا دیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ ماحول کی طرف سے بے فکر ہوتے ہیں کیونکہ بچہ فل ٹائم آپ کے گھر میں ہوتا ہے اور آپ اس کو جتنا اچھا ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. تو آپ اس طرف سے ٹینشن میں نہیں ہوتے کہ بچہ جو ہے اسکول سے گالیاں سیکھ کے آ رہا ہے یا بچہ مار دھاڑ سیکھ کے آ رہا ہے یا بچہ بدتمیزی کرنا سیکھ رہا ہے یا بچہ ضد کرنا، غصہ کرنا، حسد کرنا یا کسی بھی قسم کا مس بیہیو کرنا سیکھ رہا ہے. تو ہوم اسکولنگ کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. ہوم اسکولنگ کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کارآمد پڑھائی اپنے بچے کو سکھاتے ہیں. کیونکہ اسکولز جو ہیں وہ اوور برڈن ڈالتے ہیں بچوں کے اوپر اور ان کو مختلف طریقوں سے سکھانے کے چکر میں وہ بچوں پر ایک عجیب سا بوجھ اور والدین کی جیب پر بوجھ ڈالتے ہیں، چیزیں منگواتے ہیں اور اس طرح سے سکھاتے ہیں اور بعد میں وہ چیزیں بھی نہیں کام آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بچے چھوٹی سی ایج میں 3 4 5 سال کی عمر میں کرافٹس کا کام نہیں سیکھ پاتے ہیں لیکن وہ بچوں سے منگوائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹیچر خود ہی بنا بنا کے دے رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے بچہ سیکھنے سے زیادہ
جو ہے irrelevant پڑھائی کے بوجھ تلے آ جاتا ہے. تو جب آپ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو بیسک چیزوں کے ساتھ ہی شیپس، کلرز، ہر چیز سکھا سکتے ہیں، اور بھی بہت سی پڑھائی جو ان کے کام کی ہوتی ہے وہ آپ سکھا سکتے ہیں. تو ہوم اسکولنگ اس لحاظ سے بھی بہترین ہوتی ہے. والدین اور بڑے بہن بھائی جو چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کی آپس میں بانڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے، ان کا ریلیشن شپ جو ہے بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بچے ہر وہ بات جو کہ ان کی تربیت میں اور ان کی تعلیم میں شامل ہونی چاہیے وہ اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، یا جو ٹیوٹر ان کے گھر میں ان کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ اسی سے پورے فوکس اور پوری توجہ کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں. تو ہوم اسکولنگ اس لحاظ سے بہترین رہتی ہے، اور کم وقت میں بچہ زیادہ اچھا سیکھتا ہے، اور اس پہ ہوم ورک کرنے کا، لکھائی کرنے کا، چھپائی کرنے کا اور رٹے لگانے کا جو بوجھ ہے، اوور برڈن ہے، وہ نہیں ہوتا. اور بچہ جو ہے وہ فریش فیل کرتا ہے، اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی لائف کے حصہ لیتا ہے. تو ہوم اسکولنگ اس لحاظ سے بالکل بہترین ہے. چھوٹے بچوں کے لیے تو خاص طور پہ ہوم اسکولنگ بہترین ہے، اور اگر بڑے بچے بھی اگر ہوم اسکولنگ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی بہترین ہے. تو امید ہے کہ یہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہوم اسکولنگ زیادہ بہتر لگتی ہے یا ریگولر اسکولنگ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.